آج جب کہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں اتنے فرقے اور متشدد قسم کے فرقے ہیں کہ آپ جب کوئی بھی اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد داعی کے اپنے فرقے کی حکومت ہے۔ تو آپ کے خیال میں خالص اسلامی انقلاب کے لیے کیا پرویز صاحب کا یہ موقف کہ تمام قوانین قرآن کے مطابق ہوں نہ کہ سنت کے مطابق درست نہیں؟ کیا اسی مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی حل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو فرقے کا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں ہے، اس فرقے کا یہ علاج کہ سارے قوانین جو ہیں صرف قرآن کے مطابق ہوں گے، یہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو لازم ہے، اس لیے کہ ورنہ بے شمار نئے فرقے شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کی ایک انٹرپریٹیشن پرویز صاحب کریں، ایک انٹرپریٹیشن کوئی اور صاحب کریں، ایک انٹرپریٹیشن کوئی اور صاحب کریں، تو وہ تو یہ ہے کہ اگر اس آپ نے حد کو توڑ دیا تو پھر بے شمار نئے فرقے وجود میں آ جائیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جہاں تک فقہی مسلک کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ 3 مسلک ہیں۔ فقہ حنفی ہے، مسلک اہل حدیث ہے، اور فقہ جعفری شیعوں کی فقہ ہے، بس اس کے سوا تو کوئی نہیں نا۔ لیکن اگر یہ سنت کے معاملے کو آپ ہٹا دیں تو آپ کے ملک کے اندر سینکڑوں مکتب فکر بن جائیں گے۔ صرف نماز کے اوپر 2 آدمی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ نمازیں 5 وقت کی ہیں، 5 کا لفظ قرآن میں تو آیا نہیں، تو 5 وقت کی ہیں کہ 2 وقت کی ہیں کہ 3 وقت کی ہیں۔ جیسے کہ جو لوگ بھی سنت سے کچھ اپنا تعلق کمزور کرتے ہیں، ان کی باتوں سے یہ دلائل موجود ہیں۔ اہل قرآن کی جا کے نماز دیکھیے، وہ نماز ہی نہ معلوم کس طرح کی پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے قرآن سے اپنے طور پر جا کر ایک نماز جو ہے وہ اخذ کی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی کوئی چیز بھی ہم سے نہیں ملتی۔ جبکہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، 1400 برس بیت گئے، ان سارے اختلافات کا جن کا اتنا ڈھنورا پیٹتے ہیں لوگ، اس کے باوجود آج تک امت مسلمہ میں نماز کے بارے میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان مل کر نماز نہ پڑھ سکے۔ یعنی یہ کہ رکعتیں 2 ہیں فجر کی، بتائیے کسی کا اختلاف ہے؟ شیعہ کا، سنی کا، حنفی کا، مالکی کا، شافعی کا، کسی کا اختلاف ہے؟ مغرب کی 3 ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اچھا جی، کس دلیل سے 3 ہے مغرب کی اور کس دلیل سے فجر کی 2 ہے؟ پھر ہر رکعت میں ترتیب ارکان جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلے کھڑے ہونا ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ اگر اختلاف یہ ہوتا کہ رکوع بھی 2 ہیں، کسی کا بھی فرقے کا یہ خیال ہوتا تو ایک شخص تو 1 رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا اور دوسرا شخص سجدے میں گیا ہوتا، وہ یہ کہتا اپنے دل میں کہ یہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت نماز آیا، وقت قیام آیا۔ تو یہ اب 2 آدمیوں کی نماز اکٹھی نہ ہو سکتی۔ میں نے پہلی مرتبہ جب حج کیا سن 62 میں، تو جو مجھے تاثر ملا وہاں، کیونکہ اتنے زیادہ ہمارے ہاں تو فرقے نہیں، پھر یہ کہ فرقے ہیں بھی تو ہم تو اپنے ہی فرقے کی نماز، جو حنفی مسلک کی مسجد ہیں ان میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ دوسروں کا کیا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہمیں شیعوں کا بھی تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ کیا فرق ہے، لیکن وہاں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے آیا ہوا مسلمان جمع ہے، اور کوئی ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلک ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو وہاں موجود نہ ہو، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اگر کسی کا مسلک ہوتا کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے 1 سجدہ، تو اب ایک تو سجدہ ایک کر کے کھڑا ہوتا، دوسرا سجدہ کرتا، جماعت تو ٹوٹ گئی۔ تو ہمارا اختلاف ہے تو کھڑے ہونے میں، ہاتھ باندھنے میں ہے، یہاں ہے کہ یہاں ہے، یا چھوڑ دینا ہے، لیکن وہ جو ایک فارمیشن ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک نہیں ٹوٹتی۔ یہ کمال ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کے نزدیک اصل میں یہ اصول طے شدہ ہے کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی، یہ سب مانتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اب باریک فرق یہ ہے کہ اس کی یہ روایت ہے، فلاں کی یہ روایت ہے، کسی کے نزدیک یہ قوی ہے، کسی کے نزدیک یہ قوی ہے، کوئی یہ کہتا ہے یہ بات صحیح تھی، رفع یدین کرتے تھے حضور لیکن آخری عمر میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، کسی کے نزدیک یہ ہے کہ آخری عمر میں چھوڑ دینا جو ہے ثابت نہیں، بس اتنا فرق ہے نا۔ لیکن جماعت کہیں نہیں ٹوٹتی۔ یہ جب پہلا تاثر مجھے ہوا تو بڑا گہرا اثر میرے دل پر ہوا کہ یہ میرے نزدیک سب سے بڑا معجزہ ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اتنی بڑی امت، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، اور اتنی 1400 برس بیت گئے لیکن کوئی ہماری نماز کے اندر اتنا فرق نہیں ہے کہ نماز با جماعت مل کر ہم ادا نہ کریں۔ یہ تو سنت کو تو لازماً شامل کرنا ہوگا،
اور صرف قرآن مجید کو قانون کا منبع بنانا، یہ در حقیقت کچھ دین کے معاملے میں یعنی نیت کچھ کسی کی کچھ بھی ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کر دینے کے مترادف ہوگا۔